بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آداب، عالمی خبروں کے ساتھ میں ممتاز عالم رضوی آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے میں سرخیاں پیش کر رہا ہوں۔ سعودی عرب اور شام کے درمیان مذاکرات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں مزید 50 بینک اور ڈوبنے کے کگار پر ہیں۔ وہاں ایک بڑا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اب وہاں پائلٹوں نے بھی بغاوت کر دی ہے۔ ایران اور سعودی کے درمیان اچھی خبر یہ آئی ہے کہ اب ایران اور بحرین کے درمیان جلد پروازیں شروع کر دی جائیں گی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ دونوں ممالک یعنی شام اور سعودی عرب نے بات چیت شروع کر دی ہے، مذاکرات شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے آمدہ خبروں میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب اور شام نے سفارت خانے دوبارہ کھولنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ شام کے انٹیلیجنس چیف حسام لوقا نے چند روز قبل سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا، جس کے دوران سفارت خانے دوبارہ کھولے جانے پر اتفاق کیا گیا تھا۔ اتوار کے روز ایسی خبریں سامنے آئی تھیں کہ سعودی عرب 10 سال کے بعد دمشق میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بہرحال امید یہی کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان ایک اچھے تعلقات قائم ہوئے ہیں، بہت جلد شام اور سعودی کے درمیان بھی ایک اچھے تعلقات ہوں گے۔ اب آئیے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ امریکہ میں 50 بینک اور خطرے میں ہیں۔ جی ہاں، وہ بینک ڈوب سکتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کہیں نہ کہیں کمزور ہو رہا ہے۔ اب اس کے اندر وہ پاور نہیں ہے، کیونکہ اگر 50 بینک ڈوبتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے کہ دیوالیہ کے شکار ہو چکے لیہمن برادرز بینک کے سابق نائب صدر، جنہوں نے 2008 کے مالیاتی بحران کا آغاز کیا، کہا کہ اگر امریکی حکام نے ساختی مسائل کو حل کرنے کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے تو بینکنگ کا بحران ملک کے 50 دیگر علاقائی بینکوں کو نگل سکتا ہے۔ لیہمن برادرز انویسٹمنٹ بینک کے سابق نائب صدر لارنس میک ڈونلڈ نے ریانوینسی نیوز سے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیاستدانوں کو ممکنہ طور پر $250,000 سے تجاوز کرنے والے بینک کھاتوں سے جمع رقم کی واپسی کو روکنے کے لیے مزید پابندیاں عائد کرنی ہوں گی۔ لیہمن برادرز امریکہ میں گولڈمین سیکس، مورگن اسٹینلے اور میرل لنچ کے بعد چوتھا سرمایہ کاری بینک تھا، جس نے 15 ستمبر 2008 کو دیوالیہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا دیوالیہ پن تھا۔ لیہمن برادرز کا شیرازہ میک ڈونلڈ کے مطابق موجودہ مسائل جنہوں نے امریکی بینکنگ سیکٹر کو چیلنج کیا ہے، ان کے حالات سے بہت ملتے جلتے ہیں، جنہوں نے بدنام زمانہ مالیاتی ادارے کو مسائل سے دوچار کیا ہے۔ تو یہ تھی تفصیل۔ یقیناً یہ بہت ہی خطرناک ہے امریکہ کے لیے خاص طور سے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکی حکام اس سلسلے میں کیا قدم اٹھاتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، جس کا تعلق ہے اسرائیل سے۔ جی ہاں، اسرائیل کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اسرائیل میں خانہ جنگی کا خطرہ برقرار ہے۔ اسرائیل میں اب فوجیوں کے ساتھ ساتھ پائلٹوں نے بھی بغاوت کر دی ہے، ایسی خبر آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نتن یاہو جو کہ لندن کا سفر کرنے والے تھے، اب یہ سفر تاخیر سے شروع ہوگا۔ تفصیل یہ ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کی تجویز کردہ متنازع عدالتی اصلاحات بل کے خلاف مقبوضہ فلسطین میں ہونے والے مظاہروں کے بعد ایک برطانوی اخبار نے ایک ذریعے کے حوالے سے خبر دی ہے کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کو اپنا لندن کا دورہ ملتوی کرنا پڑا۔ اس کی وجہ کئی پائلٹوں کا انہیں لے جانے والے طیارے کو اڑانے سے انکار تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جن پائلٹوں کو طیارہ لے جانا تھا، انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ وہ اب طیارہ نہیں اڑائیں گے۔ اسپونتنگ کے مطابق اخبار نے مزید لکھا ہے کہ پائلٹوں کے انکار کا تعلق نتن یاہو کے عدالتی نظام میں تبدیلیوں کے منصوبے سے ہے، جس کی وجہ سے مقبوضہ فلسطین میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق نتن یاہو ایک دن تاخیر سے یعنی آج جمعے کی صبح انگلینڈ کے لیے روانہ ہوئے۔
कई हफ्तों से सयूनी आबादकार मकबूजा इलाकों में नेतन्याहू की अदालती इस्लाहात के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये थी इजराइल से खबर, जहां पे आप देख रहे हैं कि खाना जंगी की सूरत हाल है और वहां के हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले 12-13 हफ्तों से इजराइल के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, मुजाहरे चल रहे हैं और मुजाहिरीन का मुतालबा ये है कि जो अदालत को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है इसको ख़त्म किया जाए, जो नया कानून बनाया गया है इसको वापस लिया जाए। इस सिलसिले की आखिरी खबर पढ़ते हैं कि ईरान और बहरीन के दरमियान जल्द ही अब परवाजें शुरू हो जाएंगी। तफसीली खबर पर एक नज़र डालते हैं। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक बहरीन की पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर अब्दुल नबी सलमान ने मंगल के रोज़ कहा है कि बहरीन और ईरान के दरमियान परवाजें जल्द दोबारा शुरू हो जाएंगी और इसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में बहरीन का दौरा करने वाले ईरानी वफ्द ने इस मसले में दिलचस्पी जाहिर की है और वो इस खैर अब्दुल नबी सलमान ने इसका खैर मकदम करते हैं। अब्दुल नबी सलमान ने कहा कि चंद रोज़ कबल होने वाली इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के हवाले से संजीदा और बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू हुई थी। ये बताते हुए कि मनामा को इस सिलसिले में कोई तबसरा या एतराज़ नहीं है। बहरीन की पार्लियामेंट की डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अगर ईरान संजीदा है तो बहरीन इस मामले में रजामंदी जाहिर करेगा और इसे अरब ममालिक की हुकूमत और अवाम कबूल करेंगे। तो बहरहाल ये खुशखबरी है ईरान के लिए और बहरीन के लोगों के लिए कि अब परवाजें जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो नादरीन, आलमी खबरों का सिलसिला यहीं थमता है। हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर कुछ अहम खबरों के साथ हाजिर होंगे।